الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا وحبیبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. برادران اسلام، صلہ رحم کے معنی رشتہ کو جوڑنا ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا. ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور قطع رحمی یعنی رشتہ کاٹنا توڑنا حرام ہے. حضرات محترم، اسلامی تعلیمات میں والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے صلہ رحمی کرنے، حسب مراتب تعظیم و توقیر بجا لانے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ وآت ذی القربی حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی، محبت، میل جول، خبر گیری، موقع پر مدد اور حسن معاشرت کرو. رشتہ داروں کے ساتھ میل جول رکھنا اور صلہ رحمی کرنا ان کا حق ہے اور اس حق کی ادائیگی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. حضرت گرامی قدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوب حسن سلوک سے پیش آتے اور بوقت ضرورت ان کی مدد بھی فرماتے تھے. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریبی شخصیت تھی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتی، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، مزدوروں کا بوجھ اٹھا کر ان کی مدد کرتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مسائل میں لوگوں کی مدد فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بنائے رکھنے کی تاکید فرمائی. سیدنا ابن ابو الحسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دنیا و آخرت میں سب سے اچھے اخلاق نہ بتا دوں؟ جو تم سے تعلق توڑے تم اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. عزیزان محترم، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا جنت میں داخلے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ اور ان کے حقوق کی پاسداری کرو. صلہ رحمی افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے. سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ترین عمل یہ ہے کہ تم سے رشتے توڑے تم اسے جوڑو، جو تم محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. حضرت ذیوکار صلہ رحمی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے اچھے برے طرز عمل کی پرواہ کیے بغیر خالصتاً اللہ کی رضا اور حکم بجاوری کے لیے ان سے میل جول رکھا جائے، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہا جائے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کی جائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اگر اس سے قطع رحمی کی جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے. بدلے میں صلہ رحمی کرنے سے مراد یہ کہ انسان صرف اس رشتہ دار سے ملے جو اس سے ملتا ہے، جو نہیں ملتا اس سے میل جول اور تعلق نہ رکھے. لیکن صلہ رحمی کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ سے قطع تعلق کرے تو جواباً تعلق توڑنے یا بدسلوکی کے بجائے اس سے حسن سلوک کرے، ادب و احترام سے پیش آتے رہے اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی کی عادت کو ترک نہ کرے. عزیزان من، رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا، ان سے تعلق بنائے رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا صلہ رحمی کی مختلف صورتیں ہیں. صلہ رحمی کے متعدد فوائد ہیں. صلہ رحمی گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. ارشاد باری تعالیٰ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور قسم نہ کھائیں
اور جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہے کہ معاف کرے اور درگزر کرے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا محبت، مال اور عمر میں برکت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو تاکہ رشتہ داروں کا لحاظ رکھ سکو، اس لیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک خاندان میں محبت اور مال عمر میں برکت کا سبب ہے۔ صلہ رحمی رزق میں وسعت، کشادگی اور عمر میں برکت کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں برکت ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے حسن سلوک بری موت سے نجات و حفاظ کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اور صلہ رحمی کے سبب اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتا، بری موت کو دفع کرتا اور ناپسندیدہ اور قابل اجتناب چیز کو دور فرماتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ایمان کی علامت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يأمر الدار ويزاد في العماد إن الصلاة وصلة الرحم يزيد الله ما في العمر ويدفع ممن بنفسه ويدفع الله بها المكر والمحظور۔ صلہ رحمی لمبی عمر اور بری موت سے نجات کا سبب ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی اچھے اخلاق اور اچھا پڑوسی شہروں ملکوں کو بعد اور عمر میں اضافہ کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، صلہ رحمی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے سے گھر جایا جائے، ان سے ملاقات کر کے ان کی خیریت اور احوال جانا جائے، انہیں تحفہ تحائف دیا جائے، ان کی خوشی غمی میں شرکت کی جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اس کی یاد کی جائے، جب بھی سامنا ہو تو خوش دلی سے ملاقات کی جائے، اور اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو تو ان کی حاجت روائی کی جائے۔ سامعین، اسلام میں خونی رشتوں کے ساتھ قطع رحمی کرنا ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا باعث ہے، اور قرآن کریم میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، یعنی قطع تعلق نہ کرو، یقیناً اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلقی اللہ کی رحمت سے دوری اور برے انجام کا باعث ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور وہ جو اللہ کا عہد اس کے پکے ہونے کے بعد توڑتے ہیں اور جس کے جوڑنے کو اللہ نے فرمایا اسے قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کا حصہ لعنتی ہے اور ان کا ٹھکانہ برا گھر یعنی جہنم ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بات بات پر ناراض ہونا اور قطع تعلق کر لینا جنت میں داخلے سے محرومی کا باعث ہے۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے اعمال پر ہر جمعرات شب جمعہ پیش کی جاتے ہیں، لہٰذا رشتہ توڑنے والے کسی بھی شخص کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ برادران اسلام، قرآن کریم میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک اور عزت افزائی کے لائق ہمارے اپنے والدین ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اے حبیب اب ان سے فرما دیجیے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تم پر تمہارے رب نے حرام کیا یہ کہ کسی کو اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔
عزیزان محترم، جو مسلمان اپنے والدین اور بڑوں کے ساتھ عزت احترام اور حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی عزت احترام کا سما کر دیتا ہے اور اس کے اپنی اولاد کے دل میں اس کی عزت ڈال دی جاتی ہے۔ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تمہارے بچے بھی تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ والدین سے حسن سلوک اور بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کی عزت و تکریم اور ادب و احترام کیا جائے، ان کے ہر جائز حکم پر خوشی عمل کیا جائے، ان کی خدمت کے لیے ہر دم کوشاں رہا جائے اور انہیں خوش فراہمی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ نیز اس سے نرم گفتگو کی جائے، ان کے آگے تواضع عاجزی و انکساری کی جائے۔ جانے بردر، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی نرمی، محبت اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ یہ شرعاً ان کا حق ہے اور اس کی ہمیں تلقین ترغیب دی گئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا آپ کا احسان ہے بلکہ ان کا حق ہے۔ لہٰذا والدین، بہن بھائیوں اور اہل و عیال سمیت دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کیے گئے حسن سلوک یا نیکی کو جتایا نہ جائے، نہ ہی انہیں اپنے سے کمتر سمجھا جائے، نیز اللہ تعالیٰ سے ان کے حقوق کی ادائیگی اور پاسداری کی توفیق مانگی جائے۔ عزیزان ایمان، بڑوں کا ادب و احترام اور چھوٹوں پر رحم و شفقت یہ رشتہ داروں سمیت تمام مسلمانوں کے اہم حقوق میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بڑوں کی تعظیم توقیر کرنے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بڑے کے مرتبہ اور عزت کا خیال رکھو، لہٰذا آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل بڑھاپے میں کوئی ہماری عزت تکریم کرے تو آج ہمیں بھی اپنے بڑے بزرگوں، رشتہ داروں اور عمر رسیدہ مسلمانوں کی عزت اور ان کا احترام کرنا ہوگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدہ ہونے کے بعد اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرات عزیز وقار، ہمارے خونی اور قریبی رشتہ داروں میں ایک اہم رشتہ اولاد کا بھی ہے۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ساتھ ہمارا خون اور جذبات دونوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں اولاد کے حقوق کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اولاد کا سب سے اہم اور بنیادی حق ان کی اچھی تعلیم اور تربیت ہے، اور اولاد کی اچھی تربیت بھی اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ سیدنا ایوب بن موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی طرف سے اولاد کے لیے اس سے بہتر کوئی عطیہ نہیں کہ وہ ان کی اچھی تربیت کرے۔ سیدنا علی کریم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو۔ عزیزان گرامی قدر، بعض لوگوں کو اپنی اولاد میں سے لڑکوں کے ساتھ زیادہ محبت دلچسپی ہوتی ہے، جبکہ لڑکیوں کو بہت سمجھتے ہیں اور ان کی خبر گیری اور تربیت میں کوتاہی برتتے ہیں۔ یہ عمل معاشرتی بگاڑ کا ایک بدترین سبب ہے۔ دین اسلام نے خصوصیت کے ساتھ لڑکیوں کو اچھی تعلیم تربیت کی تاکید فرمائی اور اس کی بڑی فضیلت بیان بھی کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور مناسب جگہ ان کی شادی کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری اولاد کے درمیان برابری کا حکم فرمایا اور یہ بھی ان کے درمیان فرق نہ کیا جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے مابین برابری رکھو۔ بیٹے کو بوسہ محبت زیادہ دینے اور بیٹے کی محبت سے محروم کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اس معاملے میں بھی اپنے بچوں میں برابری کی جائے۔ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اس کا بچہ آیا، اس نے اسے اٹھایا، چوما اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس کے بچے آئے، اس نے اسے اٹھایا اور اپنی ایک جانب بٹھا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ان دونوں کے درمیان برابری نہیں کی۔ حضرات عزیز وقار، رشتہ داروں کے حقوق میں محض ان سے صلہ رحمی، حسن سلوک اور اظہار ہمدردی کافی نہیں، بلکہ وقت ضرورت ان کی حد روائی، خبر گیری اور حسب استطاعت مالی تعاون بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی تلقین آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں، یتیم، مسکینوں اور سائلوں کو۔ عزیزان من، رشتہ داروں کے ساتھ مالی تعاون
اور صدقات و خیرات کے ذریعے مدد ان کا حق ہے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون۔ تو رشتہ دار، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ان کا کام بنا، یعنی وہ فلاح پانے والے ہیں۔ صدقات و خیرات میں رشتہ داروں کو مقدم رکھنے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ تم سے پوچھتے ہو کہ خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قریب کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور راگیر کے لیے ہے، اور جو تم بھلائی کرو یقین اللہ اسے جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یقین اللہ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ حضرت ذیکار مخالف اور کینہ پرور رشتہ دار پر خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کینہ پرور اور رشتہ دار پر کیا جائے۔ سیدنا سلمان بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عام غریب کو صدقہ دینے کا ایک اجر اور رشتہ دار غریب کو صدقہ دینے کا دگنا اجر ہے، ایک صدقہ دینے کا اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا، صلہ رحمی کا۔ میرے عزیز دوستوں، بھائی اور بزرگوں، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی اجر و ثواب کا سبب، جبکہ قطع تعلق دنیا و آخرت میں نقصان وبال کا باعث ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے والدین کو بہن بھائیوں سمیت تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ برتے، خوش دلی سے پیش آئے، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، قطع تعلق نہ کرے، وہ بیمار تو ان کی عیادت کو جائے، انہیں کوئی مشکل درپیش ہو تو ان کی حاضر روائی کرے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر کرے، انہیں مال مسائل درپیش ہو تو حسب طاقت مال تعاون کرے کہ ایسا کرنا دنیا و آخرت دونوں جہاں میں فلاح کامرانی کا سبب ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین، بہن بھائی اور اہل عیال کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کی سوچ عطا فرما، غریب اور ضرورت مند بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کی مدد کی ہمت عطا فرما، اپنے مسلمان بھائیوں کا کام آنے اور ان کی حاضر روائی کی توفیق عطا فرما، اپنے ذمہ واجب الادا تمام حقوق کی پاسداری کی سوچ عطا فرما، ادائیگی حقوق میں ہر کوتاہی سے بچا اور حقوق العباد کے سلسلے میں جو کوتاہیاں ہو چکی ان کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ